ضرورت ہے اب کیا کریں؟ اب طبیب ہے اس کے سامنے، اس سے علاج کروانا ہے، تو بقدر حاجت سطر کی جگہ دیکھ سکتا ہے، جتنی جگہ میں اس کا مرض ہے اتنی ہی جگہ بس دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب تعریض سے کام چل سکتا ہو، تعریض کسے کہتے ہیں وہ آگے بات آ رہی ہے تھوڑی سی آگے، کہ جب تعریض سے کام چل سکتا ہو تو مجبوری میں بھی جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اب تعریض کس کو کہتے ہیں؟ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا تو اپنی اعتبار سے سچ کہے، جبکہ مخاطب نہیں بلکہ کوئی تیسرا سننے والا اس کو جھوٹ سمجھے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا زید عمر سے کہے کہ خالد میرا بھائی ہے، اور اس کی مراد دینی اخوت اور بھائی چارہ ہو، لیکن سننے والا عامر جو آدمی ہے وہ نسبی رشتہ سمجھے، اور یہ جانتے ہوئے کہ خالد تو کسی اور شخص کا بیٹا ہے، زید کے باپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ خیال کرے کہ زید جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ 6 قاعدے ہوئے، اب ہے آگے قاعدہ نمبر 7۔ اس کا عنوان ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام، یعنی ضرر عام کو دفع کرنے کی خاطر ضرر خاص یعنی خاص شخص کے ضرر کو برداشت کیا جائے گا۔ اس کے تحت کچھ مسائل ہے، اس سے اس قاعدے کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ جیسے کہ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر اناج فروخت کرنے والے ملی بھگت کر کے اناج کے نرخ ناجائز طور پر بڑھا دیں، یعنی آپس میں مشاورت کر کے طے کر لیں کہ بھائی اس کے یہ جو اناج ہے اس کا ہم نرخ، اس کی قیمت زیادہ کر دیں گے، ناجائز طور پر بڑھا دے، تو حکومت اناج کا مناسب نرخ مقرر کر سکتی ہے تاکہ ضرر عام کو دفع کیا جا سکے۔ اگرچہ یہاں پر دو چار بندوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دو چار بندوں کے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے، جس میں زیادہ لوگوں کا نقصان ہے اس کی بنسبت زیادہ لوگوں کے نقصان کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کو ختم کریں گے، نقصان کو دور کریں گے، اگرچہ ایک دو بندوں کا اس میں نقصان ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر اناج کے بیوپاری اس کی ذخیرہ اندوزی کر لے اور لوگوں کی حاجت کے باوجود گرانی بڑھانے کی خاطر اس کو بازار میں نہ لائے، مثلا ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے آٹا سٹاک کر کے رکھ لیا ہے کہ جب اس کا نرخ زیادہ ہوگا تب اس کو لے کر آؤں گا، اس کو بازار میں تب لاؤں گا، تو حکومت جبرن اس کو نکلوا کر فروخت کروا سکتی ہے۔ حکومت بندے پر جبر کرے کہ بھائی اس کو نکالو اور اس کو بیچو۔ اب یہاں پر اس ایک آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، اب اس ایک آدمی کے نقصان کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں پوری عوام کا، پورے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس ایک آدمی کے نقصان کو برداشت کر لیں گے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ عطائی یعنی جاہل طبیب، اس پر لوگوں کا علاج معالجہ کرنے میں پابندی لگائی جائے گی۔ اب ہے تو طبیب ہے لیکن جاہل ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، اب اس کا کہ وہ لوگوں کا علاج کرے، علاج معالجہ کرے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، بھی آپ لوگوں کا علاج نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو وہ نقصان کر دے کیونکہ جاہل ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سڑکوں کے کنارے سودا لے کر بیٹھ جانے سے راہگیروں اور سواریوں کے لیے گزرگاہ تنگ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو اور رکاوٹ ہوتی ہو، تو سودے والوں کو وہاں بیٹھنے سے روک دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے گزرنا ہے، سڑک تنگ ہوگی، ٹریفک جام ہوگی، تو اس لیے پھر سڑک کے کناروں سے جو لوگ سودا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے، وہاں ان کو بیٹھنے سے روکا جا سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر نہ بیٹھے کیونکہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 8 ہے لو كان احدهما اعظم ضررا من الاخر فان الاشد يزال بالاخف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کا ضرر بڑا ہو اور دوسرے کا کم ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کا تحمل کیا جائے گا۔ اس کے تحت بھی ایک دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی مرغی نے دوسرے کا موتی نگل لیا،
اب یہاں پر دیکھیں گے کہ مرغی کی قیمت زیادہ ہے یا موتی کی. جس کی قیمت زیادہ ہو، مثلا موتی کی قیمت زیادہ ہو، تو مرغی موتی والے کو دے دی جائے گی، اور موتی والا مرغی والے کو مرغی کی قیمت ادا کرے گا. اب ظاہر ہے یہاں پر ایک کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، جس کا موتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ مرغی لے کر اس موتی والے کو دے دی جائے گی، اور جو موتی والا ہے وہ اس مرغی کی قیمت ادا کر دے گا مرغی کے مالک کو. دوسرا مسئلہ ہے کہ حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو مردہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال لیں گے. اگرچہ یہاں پر اس مردہ عورت اس کے جسم کو چیرا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف نقصان بڑا ہے. وہ کیا ہے کہ پیٹ میں زندہ بچہ ہے، وہ بڑا نقصان ہے، تو اس لیے اس کے پیٹ کو چیرا جائے گا اور اس میں سے بچے کو نکال دیا جائے گا. آگے قاعدہ نمبر 9 ہے، وہ ہے کہ مصلحتوں کو حاصل کرنے کے مقابلے میں مفاسد کو دور کرنا اولا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مصلحت اور مفسدہ کے مابین تعارض واقع ہو، یعنی ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر مصلحت بھی ہے مفسدہ بھی ہے، اب دونوں میں تعارض ہے، تو عام طور سے مفسدہ کو دور کرنے کو مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ شریعت نے مامور بھی احکام کا جتنا اہتمام کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ممنوعات شرعیہ سے بچنے کا اہتمام کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، کہ جب میں تم کو کسی کام کو حکم دوں تو تم اس کو اپنی طاقت بھر کرو، اور جب میں تم کو کسی کام سے روکوں تو تم اس سے بالکل رک جاؤ. اسی طرح ایک یہ روایت بھی ہے کہ لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، کہ اس ایک ذرہ کو ترک کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ مشقت کی صورت میں واجب کو ترک کرنا جائز ہے، لیکن منہیات و ممنوعات خصوصاً کبیرہ گناہوں کو کرنے کی اجازت نہیں دی. اب اس کے تحت کچھ مسائل ہے کہ اگر کسی مرد کو استنجا کرنا ہو تو وہ اگرچہ نہر کے کنارے بیٹھا ہو لیکن اور مردوں سے پردہ نہیں ہے، تو استنجے کو مؤخر کر دے، ابھی فی الحال استنجا نہ کرے، کیونکہ سطر لوگوں کے سامنے کھولنا اس سے شریعت نے منع کیا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ عورت پر غسل واجب ہو لیکن مردوں سے پردے میں ہو کر نہانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو غسل کو مؤخر کر دے، کیونکہ یہاں پر بڑا نقصان ہو جائے گا. آگے مسئلہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مسنون ہے، لیکن روزہ دار کے لیے یہ مکروہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلق کے نیچے پانی چلا جائے، تو اس کے لیے یہ مکروہ ہو جائے گا. ویسے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ مسنون عمل ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ وضو میں داڑھی کا خلال یہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن حالت احرام میں مکروہ ہے، کیونکہ حالت احرام کے اندر جب وہ داڑھی کا خلال کرے گا تو کچھ بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے داڑھی کے، اور احرام کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو دور کرنا یہ ممنوع ہے. البتہ بعض صورتوں میں مفسدہ کو دفع کرنے کے مقابلہ میں جلب مصلحت اولا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور وہ اس کی خاطر کچھ غلط بیانی بھی کرے تو یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا. اسی لیے کہا کہ چند موقعوں پر جھوٹ بولنا یہ جائز ہے. نمبر 1، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا. ویسے جھوٹ بولنا تو ناجائز ہے، لیکن لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دے. ایک کے پاس گیا کہ بھائی وہ تو تیرے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں غلط خیال نہ کرو. دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے کہ یار وہ تو آپ کے بارے میں اچھا خیال کرتے، آپ بھی اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو. تو اب یہ جھوٹ بول رہا، حالانکہ اچھا خیال نہیں کرتا،
اب اس سے لوگوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جھوٹ بولنا یہ جائز ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے جنگ میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، عذر ہے۔ اب یہاں پر فرمایا یہ ہے کہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ تیسرے نمبر پر بیوی کے ساتھ جھگڑے سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کہ جھگڑا ہو جائے اس سے بھی بچنے کے لیے جھوٹ بول دے تھوڑا بہت، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آگے ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے بھی۔ پانچویں نمبر پر شفا کرنے والے کو جب رات کے وقت جائیداد کی فروخت کا علم ہوا، شفا وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، دو آدمیوں کے گھر آس پاس ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے، تو جو آدمی اپنا گھر بیچ رہا ہے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ساتھ والے کو کہے کہ بھائی میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، آپ اس کے خواہش مند تو نہیں ہیں، آپ تو نہیں خریدنا چاہ رہے۔ اگر وہ کہے بھائی میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں، میں نہیں خریدتا، آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں، تو وہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ اس معاملے کو شفا کہتے ہیں۔ تو شفا کرنے والے کو جب رات کے وقت جائیداد کی فروخت کا علم ہوا، اس نے اس وقت زبان سے کہہ دیا کہ میں شفا طلب کرتا ہوں، اور پھر دن میں جب گواہ دستیاب ہوئے تو ان کے سامنے یوں کہے کہ مجھے اب جائیداد کی فروخت کا علم ہوا، اور تم گواہ رہو کہ میں شفا طلب کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ کہے کہ مجھے رات کو فروختگی کا علم ہوا تو اس کا شفا کا حق جاتا رہے گا، تو اس لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اب جائیداد کی فروخت کا علم ہوا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر کہ اسی طرح اگر کسی نابالغہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کر دیا، تو اس کو بالغ ہونے پر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو نکاح باقی رکھے اور چاہے تو نکاح فسخ کر دے۔ اب وہ بیچ رات میں بالغ ہوئی، یعنی حیض آنا شروع ہوا، تو صبح کے وقت وہ یوں کہے کہ میں نے اب خون دیکھا ہے اور میں نکاح فسخ کرتی ہوں، یعنی جب کہ اس کو وہ نکاح منظور نہ ہو تب وہ یہ کر سکتی ہے، یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے اب خون دیکھا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اس وقت بھی تھوڑا بہت جھوٹ چل سکتا ہے، یعنی ایک شخص جس کے آپ کے حالات سے نظر آ رہا ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ زید کو قتل کرنے کے درپے ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے زید کو دیکھا ہے؟ تو زید کو ناحق قتل ہونے سے بچانے کے لیے دیکھا بھی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں پر بھی ایک بڑا نقصان ہو جائے گا، آدمی کی جان چلی جائے گی، اس لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو اس نہ دیکھنے کا وہ اس طرح اظہار کر سکتا ہے، اس اظہار کرنے میں اس کے اوپر کوئی شرعن کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی کچھ ایسے قواعد ہیں کہ جن کو ہم ذہن میں رکھیں تو بہت سی شریعت میں سہولتیں جو موجود ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق۔